الصبح بدا من طلعته بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرے پارے میں 5واں رکوع اور سورہ البقرہ کا 27واں رکوع چل رہا ہے۔ آیت نمبر 269 تک آیتیں آئیں۔ آیت نمبر 269 کے بعد آیت نمبر 270 ہے۔ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر ان اللہ یعلمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر ان اللہ یعلمہ وما للظالمین من انصار ان تبدوا الصدقات فنعما هی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير۔ صدق اللہ۔ اوپر کے رکوع میں اور اس رکوع میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے متعلق اصول و آداب کا ذکر چلا آ رہا ہے کہ کن نیتوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کیا جائے اور کن باتوں سے پرہیز کیا جائے۔ جن کو دیا جائے ان کو حقیر نہ سمجھا جائے، جس مال کو دیا جائے وہ مال بھی پاکیزہ اور حلال ہو، ردی نکما ایسا نہ ہو کہ انسان خود اس کو قبول کرنے میں عار و شرم محسوس کرے اور دوسروں کو وہی مال پیش کرے۔ اور خرچ کرتے ہوئے یہ وسوسے شیطان ڈالے گا کہ تمہارا یہ مال کم ہو جائے گا اور تم ان جگہوں میں خرچ کرنے سے تمہاری ضرورتیں رکیں گی، اور برے کاموں میں خرچ کرنے کے لیے شیطان اکسائے گا، جبکہ اللہ رب العزت کی طرف سے خرچ کرنے پر برکت کا وعدہ ہے، مغفرت کا وعدہ ہے۔ لیکن یہ باتیں ان کو سمجھ میں آتی ہیں جو دین کی سمجھ رکھتے ہیں، اور دین کی سمجھ مل جانا یہ بہت بڑی خیر کا مل جانا ہے۔ آج کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے پہلی آیت کے اندر تو جو مضمون گزرے ہیں، جن باتوں کو کرنا چاہیے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے اور جن باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے، ان اصول و شرائط پر عمل کرنے کے لیے آمادہ کرتے ہوئے اس کی ترغیب دیتے ہوئے توجہ دلائی گئی۔ دیکھو، تم جو بھی خرچ کر رہے ہو، جس نیت سے کر رہے ہو، تھوڑا کر رہے ہو خرچ یا زیادہ، بھلی نیت سے یا بری نیت سے، چھپا کر یا لوگوں کو دکھا کر، پھر تم کیا رویہ اختیار کرتے ہو جن پر خرچ کیا ہے، تو یہ سب اللہ کی نگاہ میں ہے۔ اور تم خرچ کرتے ہوئے تم اس بات کو ذہن میں رکھو کہ اللہ جان رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب تم خرچ کرتے ہوئے میں اپنے رب کے لیے خرچ کر رہا ہوں، اپنے رب کی خوشنودی کے لیے، اور میرا رب میرے اس خرچ کرنے کو دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے، جب تمہاری یہ نیت ہوگی تو تم بری باتوں سے بچ سکو گے، اور جن باتوں کا لحاظ کرنا چاہیے ان کا لحاظ تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا۔ اسی بات کو فرمایا کہ تم جو کچھ بھی خیر خیرات کر رہے ہو، اور اسی خیر خیرات میں ایک چیز کو اور یہاں پر جوڑ دیا گیا کہ تم جو بھی نظر مان رہے ہو، جس چیز کی بھی منت مان رہے ہو، منت تم نے جو بھی مانی، تھوڑی چیز کی، زیادہ چیز کی، اور وہ منت تم نے مطلق مانی، معلق مانی۔ مطلق منت یہ ہوتی ہے کہ انسان بغیر کسی شرط کے یوں کہے کہ اللہ کی خاطر میرے ذمے ہے کہ میں اس سال اعتکاف کروں۔ اب کوئی شرط اپنے اوپر نہیں لگائی کہ میں یہ شرط میری پوری ہو جائے گی تو اعتکاف کروں گا ورنہ نہیں کروں گا، یوں ہی کہہ دیا کہ میں اللہ کے لیے اپنے ذمے لازم کرتا ہوں کہ میں اس سال اعتکاف ضرور کروں گا۔ اب یہ اعتکاف کرنا اس میں سنت موقدہ ہی نہیں رہا، واجب ہو گیا۔ دوسرے سب بیٹھے اعتکاف میں، تب بھی اس کو اعتکاف کرنا، اس کی طرف سے اعتکاف پورا نہیں ہوگا، اس کے اپنا اعتکاف واجب ہو گیا منت مان لینے کی وجہ سے، مطلق منت کہلاتی ہے۔ یا مثلا عام دنوں کوئی انسان منت مانے اور کہے کہ مہینے کے 3 روزے میں اپنے ذمے لازم کرتا ہوں، اور ہر مہینے کے 3 دنوں میں میں روزے ضرور رکھا کروں گا، اللہ کے واسطے میں نے اپنے ذمے یہ روزے لازم کر لیے،
تو کسی غیر لازم چیز کو اللہ کے واسطے اپنے اوپر لازم کر لینا، اسی کا نام منت ہے۔ اس میں اب اگر کسی شرط کا لحاظ ہو کہ میرا بچہ ٹھیک ہو گیا، میرا بیٹا کلاس میں نمبر 1 پہ پاس ہو گیا، میرے جانے کا فلانی جگہ ایڈمیشن ہو گیا، یا میرا مریض صحیح ہو گیا، یا میری دکان میں میرا یہ کام چل گیا، میرا یہ مال پھنسا ہوا ہے یا یہ پیمنٹ میرے ہاتھ آ گیا، تو میں یہ کروں گا، اتنی خیر خیرات کروں گا، یا روزے رکھوں گا، نفل پڑھوں گا۔ اس کو کہتے ہیں نظر معلق، یعنی یہ منت تو مانی گئی لیکن شرط لگا کر۔ اب جب شرط پائی جائے گی تو منت پوری کرنا ضروری ہوگا، اور شرط نہیں پائی جائے گی تو منت کا پوری کرنا ضروری نہیں ہوگا۔ یہ منت موقوف ہے اس کام کے پورا ہونے پر، مصیبت کے دور ہونے پر، یا نیت کی ہے وہ نیت سامنے پوری ہو جانے پر۔ نیت پوری ہو جائے گی تو منت پوری کرنا ضروری ہوگا، اور وہ شرط پوری نہیں ہوگی تو منت پوری کرنا بھی ضروری نہیں ہوگا۔ تو یہ نظر معلق کہلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ نظر کے طور پر تو جب خرچ کرنا لیتے ہو، یا نظر کے طور پر خرچ کرنے کے علاوہ اور نظریں مان لیتے ہو، مثلا ایک تو خرچ کرنے کی نظر ہوتی ہے، عام طور پر مال خرچ کرنے کی نظر مانتے ہیں، یہ کام ہو گیا تو میں اتنا مال خرچ کروں گا۔ اور اگر مال کے علاوہ نظر مانی، میرا یہ کام ہوا تو میں اتنی نمازیں پڑھوں گا، میرا اتنا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے سجدے کروں گا، میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا، تو یہ مالی نظر نہیں ہوئی، جسمانی اور جسمانی عبادت کی نظر ہو گئی۔ تو جانی عبادت کی نظر ہو یا مالی عبادت کی، اللہ فرماتے ہیں تمہارے ہر عمل میں نظر کے لین سے تم نے کوئی خرچ مانا، یا یوں خیر خیرات کے لیے جو تم نے خرچ کیا یا کرو گے، اللہ سب کو جان رہا ہوتا ہے۔ یہ چیز ذہن میں بٹھانے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ کے نگاہ سے اوجھل نہیں ہو، اللہ کے علم سے باہر نہیں ہو، لہذا تمہیں اپنی نیت اچھی کر لینی چاہیے، کیونکہ تمہاری کوئی نیت ڈھکی چھپی نہیں رہے گی، تمہارا خرچ کوئی ڈھکا چھپا نہیں رہے گا۔ تم ردی خرچ کر رہے ہو یا اچھی چیز خرچ کر رہے ہو، یہ کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں رہے گی، مخلوق سے چھپ بھی جائے اللہ کسی کی نگاہ سے باہر نہیں جا سکتے۔ اس لیے تمہیں اپنے ان تمام چیزوں میں جو باتیں اوپر کہی گئی ان پر درآمد کرنا چاہیے، اور جن باتوں سے منع کیا ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اب جو لوگ نہیں مانیں گے تو اللہ نے فرمایا کہ ان کا پھر آخرت میں کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اللہ کی وہ نافرمانی کر کے اپنے لیے کوئی پناہ گاہ ڈھونڈ نہیں سکتے، اللہ کے نافرمانی کر کے وہ ان کو کہیں ڈھونڈے دھرتی نہیں ملے گی، کہیں کوئی پناہ گاہ اور حفاظت گاہ نہیں ملے گی، ان کا کوئی حمایتی مددگار نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ کے حکم کی مخالفت سے ڈرایا گیا اور اللہ کے حکم کو پر عمل کرنے کے لیے آمادہ کیا گیا۔ تو گویا یہ ترغیب اور ترہیب کے لیے ہے، شوق دیا گیا اور مخالفت سے ڈراتے ہوئے کہا گیا وما للظالمین من انصار، کہ جو گنہگار ہیں، ظلم اپنے آپ پر کرنے والے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے والے، انہیں کو ظالم کہا گیا، ان کو کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ ان کو وعید سنائی، یہ پہلی آیت کا حاصل ہوا۔ نظر کے سلسلے میں ایک بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ جس چیز کی منت کی جاتی ہے اگر خدا نخواستہ وہ ناجائز چیز ہے تو ناجائز چیز کی منت ماننا بھی ناجائز ہے، اور اس منت کا پورا کرنا بھی ناجائز ہے، منت بنتی ہی نہیں۔ مثلا ایک شخص نے منت مانی کہ اگر میرا یہ فلانا کام ہو گیا تو میں فلانی پکچر دیکھوں گا، خدا نخواستہ گناہ کے کام کی منت مان لی، یا یہ میرا کام ہو گیا میں فلانے کا مرڈر کر دوں گا، میرا یہ کام ہو گیا تو فلانے 2 تھپڑ ماروں گا، یہ سب گناہ کی منت مان رہا ہے۔ یا میرا یہ کام ہو گیا تو فلانی مزار پہ جا کے چادر چڑھاؤں گا، یہ بھی گناہ کی منت ہے، کیونکہ چادر چڑھا شریعت میں کسی بھی مزار کے لیے کوئی عبادت کی چیز کہیں سے ہے ہی نہیں، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، نہ جو ہے صحابہ و بزرگان دین کی کسی قول و عمل میں، اس لیے وہ بھی گناہ کی منت ہوگی۔ تو اگر اس کی کوئی منت مانی ہے تو یہ ناجائز منت ہوگی، ناجائز منت کا ماننا بھی ناجائز اور اس کا پورا کرنا بھی ناجائز۔ البتہ اگر کسی کام کے ہونے پر اس طرح کی منت مانی تھی تو وہ کام ہو گیا تو منت تو پوری کر نہیں سکتا، لیکن اس منت اگرچہ ناجائز چیز کی مانی، اس کے بدلے اس کو کفارہ دینا پڑ جائے گا، یعنی جیسے قسم ٹوٹنے کا کفارہ ہوتا ہے، ایسی منت پوری کر نہیں سکتا۔ اس لیے نہیں پوری کر سکتا کہ ناجائز چیز کی مان رکھی ہے، اور ناجائز چیز کو کرنا ٹھیک نہیں ہوتا، ناجائز ہوتا ہے، لیکن اللہ کا نام اس میں شامل کیا، اللہ کے لیے میں ایسا کروں گا، تو اللہ کے نام کی بے حرمتی ہوئی، اس کے لیے اس کو کفارہ دینا پڑے گا۔ تو اگر ناجائز چیز کی کوئی منت مان لے تو اس کو پورا نہیں کرنا چاہیے، البتہ اس منت ٹوٹنے پر کفارہ دینا چاہیے، یعنی کام ہوا
اب اس منت کو تو پورا کر نہیں سکتا، تو اس کی جگہ میں وہ کفارہ دے دے، یہ اس کا بدل ہوگا۔ تو نظر کے سلسلے میں یہ بات حدیث پاک میں یہ بات بھی آتی ہے کہ نظر ماننا کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ نظر کے کام بنا تو یہ نیکی ہوگی، نہیں بنا تو یہ نیکی نہیں کریں گے۔ تو گویا اپنی نیکی کو کام بننے پر جو موقوف کر دیا، کام بننے پر جو ہے لٹکا دیا کہ کام بنے گا یہ نیکی تب کریں گے ورنہ نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کام جو مقدر ہوتا ہے وہ تو بنتا ہی ہے۔ منت سے بخیل کا مال نکال لیا جاتا ہے، اگر یہ بخیل پہلے ہی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا اور اس نیت سے صدقہ کرتا کہ اللہ کام بنا دے تو اس کو پہلے ہی ثواب مل جاتا۔ اس طریقے سے اس کو ثواب تو ملا نہیں، اپنے کام پر نیکی کو موقوف رکھا، تو اس طریقے سے بخیل کا مال تو اللہ کے راہ میں نکال لیا گیا، اور ورنہ وہ پہلے سے دے دیتا تو اس کو زیادہ ثواب ملتا۔ یہ نظر پر نیکی کو روکنا نہیں چاہیے، بلکہ کام بنانے کے لیے پہلے ہی سے نیکی کر دینا چاہیے۔ یہ صحیح طریقہ، نہ کہ نظر پر جو ہے نیکی کو روکا جائے کہ کام بنے گا تو یہ نیکی کریں گے۔ تو پہلی آیت میں یہ کہا گیا کہ تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے، جو بھی منتیں مان کر کے جو بھی نیکیاں کرو گے، آگے علم میں ہوتی ہے وہ چیزیں، لہذا تمہیں اس بات پر دھیان توجہ رہنی چاہیے کہ اللہ سب کچھ جان رہا ہے۔ آگے کی آیت میں اس مسئلے کو صاف کیا گیا ہے، ایک اہم بات کہ انسان اپنی صدقات، خیرات، زکوٰۃ کو یا جو بھی راہ خدا میں اسے خرچ کرنا ہے وہ علل اعلان کرے یا خفیہ پوشیدہ طریقے پر کرے، علانیہ خرچ کرنا چاہیے یا پردے میں خرچ کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ 7 لوگ عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، ان میں سے 7ویں نمبر پہ فرمایا گیا کہ وہ شخص جو اللہ کی راہ میں اس طرح پوشیدہ طریقے پر خرچہ کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ خرچ کرتا بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوتی، کس نے کیا دے دیا، دائیں ہاتھ نے کس کو دے دیا، کتنا دیا، تو دائنا ہاتھ دیتا ہے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ یعنی یہ تعبیر ہے اس بات کی کہ اتنا چھپا کر کے صدقہ کرنا چاہیے۔ تو عام حالات میں تو پوشیدہ طریقے پر آدمی کو خرچ کرنے کی نیکی کرنی چاہیے، چاہے وہ صدقہ ہو یا زکوٰۃ ہو یا وہ اور کوئی نیک عمل ہو، تو اس کو پوشیدہ طریقے پر کرنا چاہیے، یہ عام حالات میں یہی افضل ہے۔ لیکن اگر کسی مصلحت سے اس کو علل اعلان کیا جائے، مصلحت یہ کہ ایک عام جگہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی نوبت آ رہی، مسجد کی تعمیر ہونی ہے، مدرسہ بننا ہے یا کوئی اور عمل ہونا ہے، تو اب اس میں لوگوں کو شوق دلانے کے لیے بات کی گئی، تو لوگوں میں مزید جذبہ پیدا ہو، تو ایک آدمی اپنی نیت کو سلامت رکھتے ہوئے اخلاص الہیت میں جو ہے پورے طریقے پر اخلاص الہیت کے ساتھ محض اس جذبے کے ساتھ میں پہل کروں گا اور میں پہلے اپنا نام ظاہر کروں گا، اس کی وجہ سے لوگوں کو شوق پیدا ہوگا، اور پھر لوگوں میں جیسا ہوتا ہے کہ دیکھا دیکھی بھی لوگ کرنے لگ جاتے ہیں، تو میرے اس عمل کی وجہ سے لوگوں میں تحریک و تحریض ہوگی، جذبہ ابھرے گا، اس نیت سے اس نے جو ہے کھڑے ہو گئے، اپنے نام کا اظہار کیا اور علل اعلان اس نے صدقہ کیا، تو یہ جو ہے علل اعلان صدقہ کرنا افضل ہو جائے گا اس موقع پر۔ اسی طریقے سے کسی کو تہمت کا خطرہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں فلانا آدمی زکوٰۃ ہی نہیں نکالتا، تو لوگ بدگمان نہ ہو، تو اس لیے لوگوں کے سامنے کہ جن کو شبہ ہے، گھر کے جن لوگوں کو، محلے کے جن لوگوں کو یا پاس دوست لوگوں کو کہ یہ صاحب میرے دوست ہیں لیکن یہ خیر خیرات تو کرتے ہی نہیں، زکوٰۃ نکالتے ہی نہیں اپنی یہ سال میں، تو ان کو ان کی بدگمانی کو دور کرنے کے لیے ان کے سامنے زکوٰۃ دے دی جائے، تو تاکہ دوسرے آدمی بدگمانی دور ہو جائے۔ اپنی نیت سلامت ہے کہ خلاف الہیت اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہے، تو یہ علل اعلان دینا درست ہوگا۔ تو علل اعلان دینا تہمت دور کرنے کے لیے، لوگوں کو شوق دلانے کے لیے، اس لیے تاکہ ہمارے اس عمل کو دیکھ کر اس کی اتباع کریں، تقلید کریں، اس کو نمونہ بنا کر آگے عمل کریں، تو اس کے لیے علل اعلان کر دینا افضل ہوگا۔ اور اس کے علاوہ ورنہ عام حالتوں میں پوشیدہ طریقے پر دینا افضل ہوتا ہے۔ پوشیدہ طریقے پر دینے میں نمبر 1 تو ریاکاری کا شبہ ہی نہیں ہوتا، جب کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ہے تو شبہ کیا ہوگا؟ ریاکاری، تو ریاکاری کا شبہ ہی نہیں ہوتا۔ نمبر 2 لینے کو شرمندگی نہیں ہوتی، لینے والا بھی ہے اس کو ندامت نہیں ہوتی، اس کو خفت نہیں ہوتی کہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میں لے رہا ہوں، یہ دے رہے ہیں، تو لینے والے کو شرمندگی نہیں ہوتی، دینے والا ریاکاری سے بالکل پاک صاف رہتا ہے۔ تیسری خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگوں کے مال، اس کے مال پر لوگوں کی نگاہ نہیں ہوتی۔ بعض دفعہ انسان کے مال پر نظر لگتی ہے
تو یہ پوشیدہ طریقے پر جب دیتا ہے تو لوگوں کو اس کے مال کی خبر نہیں ہوتی کہ اس کے پاس کتنا مال تھا، کتنا دیا زکوٰۃ میں، کتنی اس کی زکوٰۃ نکلی. تو اس لیے عام حالتوں میں پوشیدہ طریقے پر دینا چاہیے. اور تو دینا دونوں طریقے پر ٹھیک ہے، ظاہر کر کے دے تو بھی جائز، پوشیدہ طریقے پر دے تو بھی جائز. آیت نے دونوں کے لیے کہا کہ دونوں بہتر، ایک بہتر ایک زیادہ بہتر. اب ان حالت میں کون سی صورت بہتر؟ تو حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ نے یہی فرمایا کہ عام حالتوں میں چاہے وہ صدقہ ہو نفلی، چاہے وہ زکوٰۃ ہو یا کوئی اور عمل ہو، اس کے لیے فرمایا کہ پوشیدہ ہونا زیادہ افضل ہے. کسی مصلحت اور عارض کی وجہ سے اس کو علن اعلان کیا جائے تو اور بات ہے. بعض لوگوں نے فرق کیا کہ فرائض کے لین کی جو چیزیں ہیں اسے تو علن اعلان کرنا چاہیے، اور جو نفل کے لین چیزیں ہیں اسے چھپ چھپا کر کرنا چاہیے. لہذا زکوٰۃ تو ڈنکے کے چوٹ پہ دینی چاہیے کہ میری اتنی زکوٰۃ ہے، لہذا زکوٰۃ کو کھلے عام دے. جیسے رمضان کے روزے کھلے عام رکھنے چاہیے، اور نفلی روزے جو محرم کے ہوں، شب برات کے ہوں، ان کی طرح پوشیدہ رکھنا چاہیے، اپنے روزوں کو چھپانا چاہیے. مہینے کے روزے نفل کوئی رکھتا ہے تو نفلی کام پوشیدہ طریقے پر ہو، اور فرائض جو علل اعلان ہو، جیسے فرض نمازیں جماعت کے ساتھ علل اعلان جاتی ہیں. تو بعض لوگوں نے یہ فرق کیا. عام حالتوں میں زکوٰۃ کے بارے میں بھی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہی ہے، اگر انسان کی نیت درست ہے، پھر لوگ اگر دیکھ بھی رہے ہوں اور اعلان بھی ہو رہا ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ میں تنہائی میں نفل نماز پڑھ رہا تھا اور بڑی خشوع خضوع سے پڑھ رہا تھا، اخلاص و للہیت کے ساتھ پڑھ رہا تھا. ایک صحابہ میرے جاننے والے تھے، انہوں نے دیکھ لیا تو میرے نفس میں یہ بات آئی کہ ان کو میری نیکی پتہ چل گئی، یہ مجھے اب اچھا سمجھ رہے ہوں گے کہ تنہائی میں یہ نماز پڑھ رہے تھے. تو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ میری ریاکاری تو نہیں ہو گئی کہ میں اکیلے پڑھ رہا تھا، فلاں آپ آ گئے، انہوں نے نماز کو دیکھ لیا تو میری وجہ سے میرے نفس میں کچھ عجیب سی بات پیدا ہونے لگی، وسوسے آنے لگے میرے نفس میں، تو یہ ریاکاری تو نہیں ہو گئی، میرا عمل تو ضائع نہیں ہو گیا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے تسلی دی کہ تمہیں تو دو اجر مل گئے، ایک نیکی کھلم کھلا کرنے کا، ایک نیکی پوشیدہ کرنے کا. پوشیدہ کرنے کا تم نے ارادہ کیا اور نیکی کھلم کھلا بھی ہو گئی، تو علل اعلان بھی نیکی تمہاری ہو گئی اور پوشیدہ نیکی بھی تمہاری ہو گئی. چونکہ اخلاص دونوں صورتوں میں موجود تھا، ثواب تمہارا ضائع نہیں گیا. تو انسان چاہے ظاہر میں صدقہ کرے اعلان یا پوشیدہ طور پر صدقہ کرے چھپ چھپ کر کے، دونوں صورتوں میں اخلاص اگر باقی ہے تو اللہ کے یہاں دونوں صورتیں قبول ہیں. علل اعلان کا صدقہ بھی قبول ہے، پوشیدہ صدقہ بھی قبول ہے. اور اگر یہ صورت بھی کہ دیا تو بالکل چھپ چھپا کر کے، بعد تمنا رکھی کہ میرا نام شائع ہونا چاہیے، مدرسے کے رودات میں اپنا نام ڈھونڈ رہے ہیں کہ میرا نام چھپا کہ نہیں چھپا، اور جو ہے میرے نام کی پلٹ لگی کہ نہیں لگی، تو پوشیدہ طریقے پر دیا اور بعد میں اپنا نام ڈھونڈ رہے ہیں تو وہ صدقہ برباد چلا گیا، کیونکہ اخلاص کہاں رہا، اپنا نام کی جستجو شروع ہو گئی. اور اگر حساب کے لیے آدمی دیکھے کہ بھئی حساب میں میرا پیسہ جمع نہیں ہوا، یہ تو اور بات ہے، لیکن ناموری کے لیے سب اللہ دیکھ رہا ہے اس کی کیا نیت. اسی لیے اخیر میں اللہ فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، تمہارے ایک عمل سے اللہ باخبر ہے. یہ نہیں کہ تم کو تعریف منہ سے کرو کہ میرے اندر تو اخلاص ہے، میں تو یوں کر کے کیا کر رہا ہوں. تو اس لیے عام طور پر دنیا میں انسان تو بہت کرنے والے ملتے ہیں، لیکن ان کی نیت اخلاص للہ یہ تو ایسا کم ہوتا ہے. بہت سے لوگ سماجی طور پر خرچ کرتے ہیں، ملی کاموں میں خرچ کرتے ہیں، گھروں پہ خرچ کرتے ہیں، بہت سے فلاحی کاموں میں حصہ لیتے ہیں، لیکن وہ سب سڑکوں پہ دکھلا کر کے اور میگ لگا کر کے اور تاکہ ان کا نام ہو، یہ سب ان کے جذبات ہوتے ہیں، اس سے صدقات برباد ہو جاتے ہیں. اگر اس میں بھی درست ہو، اخلاص موجود ہو، یہ کہ لوگوں کو بھی شوق، یہ اور بات ہے. تو ان آیتوں کا ترجمہ ہوا وما انفقتم من نفقۃ، تم جو کچھ بھی خیر خیرات کرتے ہو، نظر تم من نظر یا کسی بھی قسم کی تم جو منتیں مانتے ہو، فإن اللہ یعلمہ، اللہ اس کو جان رہا ہوتا ہے، اللہ کو سب معلوم ہوتی ہے وہ باتیں. وما للظالمین من انصار، لہذا اللہ جب جان رہا ہے تو اپنی نیتوں کو انسان درست کر کے چلنا چاہیے. اور اگر کوئی نافرمانی کر رہا ہے تو ایسے نافرمانوں کا پھر اللہ کے یہاں کوئی مددگار نہ ہوگا، اس لیے نافرمانی سے انسان کو بچنا چاہیے. ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم اپنے صدقات کو ظاہر کر کے دو تو بھی اچھی بات ہے، چونکہ اخلاص موجود ہے اور لوگوں کو دکھانے کی نیت نہیں ہے، لہذا پھر بھی لوگوں کے روبرو تم دے رہے ہو تاکہ لوگوں کو شوق ہو، رغبت ہو، تو بھی بہتر بات ہے. ان تخفوها، اور اگر تم اپنے صدقات کو چھپ کر دو، اس طرح دو کہ وتؤتوا الفقراء، فقراء کو
دو اور کسی کو پتہ نہ چلے، اور فقراء کو دیتے تم صدقات کو چھپاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی اگر کوئی ظاہر کرنے کی نہ ہو، چھپا کر دینا زیادہ بہتر ہے، تاکہ لینے والا شرمائے نہیں اور تمہاری ریاکاری میں کا شبہ بھی نہ ہو۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، اگر تمہارے دل میں یہ آئے کہ ہم نے اتنا لمبا صدقہ خیرات کیا کسی نے جانا ہی نہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ جس کے لیے دیا وہ تو جاننا ہے نا، اس کا فائدہ سب سے زبردست یہ سامنے آنے والا ہے کہ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے سکتے کے بدلے میں۔ کسی نے نہیں جانا تب تو تمہارے لیے نیکی پکی ہے، اور جان لیا تو اس میں تو خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا حبيبنا شفيعنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ یا رب العالمین سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ اپنے فضل کا رحم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ رب العالمین رمضان مبارک میں موسم کی سختیوں کو اللہ دور فرما۔ اے اللہ ہم روزے داروں کی آزمائش کو اے اللہ ہم آزمائش نہیں ہے، اے اللہ روزے رکھنا آسان فرما۔ اے اللہ رب العالمین جو مجاہدے اور یا اللہ غیر اختیاری جو مجاہدے سامنے آ رہے ہیں، اے اللہ صبر و ہمت کے ساتھ کام لینے والا بنا۔ اے رحمت کی بارش نازل فرما دے، اے اللہ اچھی اور زوردار بارش اے اللہ نازل فرما دے، جس سے اے اللہ کھیتیاں سر سبز و شاداب ہو جائے، حیوان و انسان چرند پرند سب جو اے اللہ لہلا اٹھے، اے اللہ سب کی پریشانیاں دور ہو جائیں، موسلا دھار بارش نازل فرما۔ اے اللہ رب العالمین موسم کو خوشگوار بنا، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہم سب کو رمضان مبارک میں اللہ نیکیاں کرتے رہنے اور اے اللہ اپنے اے اللہ نیک عمل کی توفیق اے اللہ ہم سب کو نواز دے۔ اے اللہ فضل کا معاملہ فرما، ہم سب کے لیے جنت کے فیصلے فرما، اے اللہ جہنم سے آزادی کے فیصلے فرما، عشرۂ مغفرت میں اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کی مغفرت مقدر فرما، اپنی رضا نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرما، ایمان کو سلامت فرما، ایمان ہی کے ساتھ دنیا میں اٹھا۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، دونوں جہان کی بھلائیاں نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔